تو آج ہمارا جو پہلی جو تھیراپی ہے، پہلا جو بیماری کہہ لیں آپ اس کو، وہ ہے انگزائٹی۔ دیکھیے انگزائٹی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اس میں شدید گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوتی ہے، اور بندے کو ڈر اور خوف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خوف موت کا ہوتا ہے، بعض اوقات انجانا خوف ہوتا ہے، اور کچھ کلائنٹ کا سانس رکتا ہے، ان کو سانس نہیں آتا ہے، اور کچھ لوگوں کا ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ سب بھاگ کے اسپتال جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہاں جا کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان کی بڑی تعداد سوائے پوری سائیکالوجی میں سب سے زیادہ ہاسپٹل جانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سب دنیا کی سب سے نمبر 1 جو ہے سائیکولوجیکل بیماری ہے جو انگزائٹی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا دوسرا، جب یہ انگزائٹی بہت بڑھ جائے تو اس میں پھر پینک اٹیک ہو سکتے ہیں۔ پینک اٹیکس میں ہوتا ہے یہی ہے، وہی سب جو چیزیں ہم نے شیئر ہوتا وہی ہے، لیکن اس میں اچانک ہوتا ہے اور ایک دم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب اس میں ہوگا گھبراہٹ ہوگی تو بہت زیادہ ہوگی، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی، اور آپ کو لگے کہ بس میں ابھی گیا، پھر بھاگ کے اسپتال جائیں گے، وہ کہیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے بیسیکلی اس کی، اور یہ بہت کامن بیماری ہے، اور جیسے بتایا تھا نمبر 1 ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ کے پاس اس میں ایک کام آپ کیا کریں ضرور۔ بعض اوقات کلائنٹ کو بتانا نہیں آتا، تو کہتے ہیں جی مجھے بڑا جو ہے نا خوف سا رہتا ہے، پھر میں آگے بولوں گا کہ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کہنا ہاں، میں کہیں بے چینی بھی ہوتی ہے، کہتا ہاں جی، پھر میں کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے، یعنی میں ساری باتیں اس سے کہوں گا تب وہ مجھے بتائے گا ہاں یہ بھی ہے۔ میں نے کہا خوف تو کوئی نہیں ہے آپ کو، کہتا ہاں خوف تو ہے، انجانا ہے یہ موت، کہتے مجھے موت کا بہت خوف ہے، مجھے بیماری کا خوف ہے۔ اگر اس طرح آپ اس کو تھوڑا سا اس کی ہیلپ کر دیں گے تو آپ کو سمٹم جاننے میں آسانی ہوگی۔ اس نے صاحب جب رال کار میں میرے پاس ایک اسلام آباد سے کلائنٹ تھا، تو میں نے کہا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ مجھے لمبی چوڑی کہانی سنانے لگا۔ ہم سن لیتے ہیں کہانی، لیکن اس کہانی کا فائدہ وہ بندہ ریلیکس تو ہو جائے گا، لیکن اصل چیز ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں کہانی آپ سنائیں، میں سارا دن سنتا رہوں گا، میں نے فیس لینی ہے آپ سے، لیکن آپ کا زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ہوتا کیا ہے اور آپ کس چیز سے نجات پانا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ بتائے گا مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، وہ آپ نوٹ کریں گے، اس کے بعد آ کے تھیراپی چلتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس کی تفصیلی معلومات لیں کہ اسے ہوتا کیا ہے۔ اس سے جو ہے نا کلائنٹ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے جب آپ تفصیل سن لیں گے، بہت لمبی نہ کریں، یعنی 4-5 منٹ کے اندر۔ اس کے بعد آپ یہی پوچھیں کہ آپ کو پہلی دفعہ کب ہوا تھا، اگر اس کو یاد ہے تو یہ بہت اہم بات ہے، اور اکثر کلائنٹ کو یاد بھی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں وہاں تھا۔ اکثر وہ سوال کا یہ ہوتا ہے کلائنٹ آپ کو بتائے گا جی میں ایک دفعہ نا آج سے 2-3 سال پہلے میں گھر میں تھا، اچانک مجھے جو ہے نا بڑی گھبراہٹ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، وہاں سے پہلا سیشن تھا۔ اب آپ کو جب آپ تھیراپی کریں گے تو اب آپ کے پاس بڑی ایک شاندار بات ہے، ایک واقعے کا آپ کو علم ہے، سب سے پہلے آپ وہی واقعہ نکالیں گے، اس کے بعد اور واقعات بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بڑی آسانی کی بات ہے۔ تو اچھی طرح سے پہلے اس کو تفصیلات معلوم کریں کہ کب شروع ہوئی، کب زیادہ ہوتی ہے، کب کم ہوتی ہے، جب ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس سے معلوم کریں۔ اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ ہماری جو تھیراپی ہے اس میں بیسک ہماری ساری تھیراپی کا جتنے بھی بیماریاں ایک بیسک ایک ہی چیز ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وجہ معلوم کریں، اس کو دماغ سے نکال دیں، وجہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باقی اور بہت سی ٹیکنیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ میں نے کتاب میں بہت سی دی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ہم کم ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو آپ کو اچھی لگے آپ ضرور استعمال کیجیے گا۔ لیکن بیسک یہی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ ہے، وجہ اسٹریسفل ایونٹ ہے، ہم اس سے معلوم کرتے ہیں، دماغ سے نکال دیتے ہیں، وجہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سارا سی بات ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات پاسٹ کے واقعات آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کو ظاہر ہے کہ یعنی سائیکولوجیکل پرابلم تو ہے ہی یہی ہے کہ سارے ماضی کے واقعات ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کچھ واقعات ہمیں یاد ہوتے ہیں، کچھ یاد نہیں ہوتے۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات حال کے پریزنٹ کے آپ کو کئی پرابلم ہے پریزنٹ کے، مثلا بچہ پڑھ نہیں رہا، بچہ آوارہ گرد ہوگا، اس کو کین بی اینی تھنگ، تو یہ حال کے مسائل بھی آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مستقبل کے خدشات، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ بھی چیز وجہ جو ہے وہ انگزائٹی کی ہوتی ہے۔ اب ان سب کو ہم دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات آپ ذہن رکھیں کہ لوگوں کو جو خدشات آئیں گے اس کو یہ بتائیں کہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ 98% خدشات ہمیشہ بے بنیاد ہوتے ہیں، کبھی ہوئے ہی نہیں۔ انہیں کہیں آپ اپنی ساری زندگی دوبارہ پیچھے دیکھیں،
سر میری بات نہ مانیں، باقی آپ سارا جائزہ لیں، آپ کو بہت سے خیالات آئے ہوں گے، دیکھیں کتنے پورے ہوئے ہیں، وہ کہتے کوئی بھی نہیں پورے ہوئے. تو یہ اگر آپ بات اس کو بتا دیں تو اس سے بندہ کافی حد تک ریلیکس ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو ٹرانس میں لے کے جائیں، اور ٹرانس میں اسے کہیں کہ وہ اپنی اس طرح مٹھی ٹرانس کے اندر کہ مٹھی بند کرے، اسے سمجھے کہ ساری گھبراہٹ بے چینی اس کی مٹھی میں آ رہی ہے. جب آ جائے ساری تو وہ کہیں اشارہ کرے، اشارہ کر دیتا ہے، اسے کہیں کہ اب آپ اس کو کھولیں گے تو ساری آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور وہ باقاعدہ کرتا ہے ہاں جی اب میں ریلیکس ہو گیا. اور یہ مشق گھر جا کر وہ کرے. پھر ایک دفعہ آپ نے کرا دی ہے نا، اور اگر اس سے پوچھ لیں. اچھا ایک چیز میں اور جو میں کہتا تھا نا آنکھیں بند کرنا، یہ ہاتھ ہلکا ہونا، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں پوچھا. آج 2-3 دن پہلے سے میں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو ہاتھ ہلکا اچھا لگا تھا یا آنکھیں بند کرنی اچھی لگی تھی؟ ساری آنکھیں بند کرنی اچھی لگتی ہیں. ہاتھ اٹھنا ذرا مشکل ہے، یعنی اگر کسی بندے کا ہاتھ کلائنٹ کا نہیں اٹھ رہا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی آنکھیں بند کروائیں، اور اگر بند ہو جائے، اکثر ہو جاتی ہیں، تو پھر آخر میں پوچھیں کہ اب اسے گھر جا کر مشق کرنی ہے. اس کے لیے ہم ایک پیپر دیتے ہیں کہ یہ مشق اب گھر جا کر کریں گے. تو اسے پوچھ رہے کہ آپ کو ہاتھ اٹھانا اچھا لگا یا آنکھیں بند کرنا؟ وہ کہے گا جی میں نے آنکھیں بند کرنا. تو پھر آپ آگے نوٹ کر لیں اس پیپر کے اوپر کہ آئندہ یہ آنکھیں بند کرے گا، ہاتھ ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی منفی سوچیں یا خدشات ہیں، آپ کو یاد ہے نا کہ آپ اس کو ایک تو 3-4 میں نے تکنیک بتائی تھی آپ کہ آپ واش روم میں چلے جائیں، اس کو دماغ کا ڈھکنا کھولیں، اسے کہیں کہ شاور پانی گر رہا ہے سنگتری رنگ کا، اس میں میڈیسن ہے، اس سے سارے آپ کے فضول خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے جا رہے ہیں اور آپ مائنڈ بھی آپ کا ریلیکس ہوتا جا رہا ہے. پھر اسے پوچھیں کہ جب سارے نکل جائیں اور آپ ریلیکس ہو جائیں تو اشارہ کریں. وہ آپ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اس سے پہلے وہ اشارہ کر دیتا ہے کہ اب میں ریلیکس ہوں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں آپ دماغ کا ڈھکنا بند کریں، شاور کو بند کر دیں، آپ کمرے سے باہر نکلیں. اب آپ تصور کریں کہ آپ کے اوپر ایک سفید رنگ کا گھنا بادل ہے اور آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. جب ٹچ کر لیں اشارہ کریں، وہ اشارہ کر دیتا ہے. اب کہتے ہیں جتنے بھی خدشات ہیں، منفی سوچیں، ایک ایک کر کے سارے وہاں اس بادل میں رکھ دیں، کوئی رہ نہ جائے، ایک ایک سارے رکھ دیں. جب سارے رکھ دیں تو پھر آپ اشارہ کریں، پھر وہ اشارہ کر دیتا ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اب دیکھیں دور سے سورج کی تیز شعائیں آئیں گی جو اس بادل پر پڑے گی اور اس بادل کو جلا دیں گی. جب بادل جلے گا اس کے ساتھ ہی ساری منفی سوچیں اس کی ختم ہو جائیں گی. نمبر 3 اگلا طریقہ، پھر کہتے ہیں آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ کو ایک غبارہ نظر آئے گا. آپ اس کے قریب پہنچ جائیں، اشارہ کریں، اشارہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غبارے کے نیچے ایک باسکٹ لٹک رہی ہے، اس باسکٹ کا ڈھکنا کھولیں، ساری منفی سوچیں خدشات ایک ایک کر کے اس کے اندر رکھ دیں. آپ جب رکھ دیں اشارہ کریں، اشارہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈھکنا بند کر دیں، نیچے سے غبارے کا رسہ کھول دیں اور یہ لے کر آپ سے بہت دور چلا جائے گا. جب رسہ کھول دیں اشارہ کریں، اشارہ کرتے ہیں. جب سیشن ختم ہوگا پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ 3 چیزیں کی ہیں، ان میں سے کون سی آپ کو اچھی لگی؟ جو اچھی لگی وہ رپیٹ کریں، ورنہ جو سب نہیں رپیٹ کرنی ہوتی، کیونکہ کسی کو بھی سب باتیں اچھی نہیں لگتی. جو اس کو اچھی لگے اس کو رپیٹ کریں، باقی کو چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو میں نے بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سا آپ کلائنٹ کو پہلے سمجھا دیں کہ ہمارے جتنے بھی فیلنگ ہیں اچھے یا برے وہ ہمیں اپنے جسم میں محسوس ہوتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا آپ کو. تو اسے دیکھیں، اس سے کہیں کہ آپ یہ پہلے تھیراپی سے پہلے اس کو سمجھا دیں، ورنہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اسے کہیں کہ مثال کے طور پر آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی جسم کے کسی حصے میں محسوس ہوگا، یہاں ہوگا کہیں بھی، اور وہ ایک طرف سے دوسری طرف جائے گا. پھر اس کو جب وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پھر کہیں جس طرف کو جائے گا آپ نے اس طرف کو اس کو اسپن گھمانا ہے. جب اسپن کریں گے وہ فیلنگ جو ہے برے بڑھ جائیں گے. اب آپ اس کو الٹا گھمانا شروع کر دیں. الٹا گھمائیں گے ودن 5 منٹس ساری فیلنگس ختم ہو جاتے ہیں. یہ اگرچہ اس کا موقع ہمیں بہت کم ملتا ہے کیونکہ وجوہات معلوم کریں بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں جس کو آپ کبھی کبھار آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی افیکٹو ہیں. سر ایک پرسن ہے اگر وہ اپنے فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے انگزائٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، وہ بے روزگار ہے، تو اس کا جب ہم ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ تو اس کی کنسسٹنٹ نہیں رہے گا نا ٹریٹمنٹ. یہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا ایک پرابلم ہے. اسے ہم یہ کہیں گے کہ اب آپ اس کو آپ ٹرانس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. اسے کہیں کہ اب آپ اپنے آنکھیں بند کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں سوچیں. وہ پرابلم کے بارے میں سوچے گا کہ پیسے نہیں ہیں، کیا ہے، وہ ہے. وہ جو تصویر ہے میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے ہر سبجیکٹو ایکسپیرئنس کی دماغ میں تصویر بنتی ہے،
اور اگر ہم تصویر کو بدل دیں فیلنگ بدل جاتے ہیں. اب اسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک آپ کے پریشان ہونے سے تو مالی حالات نہیں بہتر ہو جائیں گے. وہ ایک بڑی شاندار بات ہے، میں پہلے شیئر کی تھی کہ آپ پریشان لگ رہی ہیں. آپ کہتی ہاں میں پریشان ہوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کہتی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. پھر کہتا پریشانی کی کیا بات؟ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بہت پریشان لگ رہی ہیں. کہتی میں پریشان ہوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کہتی مسئلہ تو ہے. کہتا کیا اس کو کوئی حل ہے؟ کہتے حل بھی ہے، پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور آخری چیز جو کہ بہت اہم ہے، اس کو ہم غور کریں کہ ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بہت پریشان لگ رہی ہیں، کیا کوئی پرابلم؟ کہتی ہاں میں بہت پریشان ہوں. کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کہتی مسئلہ تو ہے. کیا اس کو کوئی حل ہے؟ کہتی حل بھی کوئی نہیں ہے. پھر کہتے پریشانی کی کیا بات؟ جب حل ہی نہیں تو پریشان ہونے سے تو وہ مسئلہ اور بڑھتا ہے. اگر حل کے بارے میں سوچیں گے تو ایک تو توجہ وہاں سے ہٹ جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نسبتاً بہتر ہو جائیں گے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں اس میں پھر یہ ہوگا، جب وہ اپنے پرابلم کے بارے میں سوچے گا نا اس کی تصویر بنے گی. اب تو اس کو کئی طریقے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تصویر کو پھونک مارے، وہ دور چلے گی، پھر پھونک مارے حد تک دور لے جائیں اس کو 2-4 پھونکے مار کے، اور اس کو 5-4 دفعہ پریکٹس کروا دیجیے گا. اور پھر یہ ہوگا کہ پھر وہ اپنے پرابلم کے بارے میں سوچے گا، تصویر نہیں بنے گی وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. نمبر 1. نمبر 2 پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسئلے کے بارے میں سوچے، آنکھیں بند کر کے تصویر بن گئی، اس تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کرے، ڈم کرے، چھوٹی کر لے، اپنی کمر کے پیچھے دور جا کے غائب کر دیں. اس کو 5 دفعہ ریپیٹ کر دیں آپ. پھر اسے کہیں کہ اب دوبارہ آنکھیں کھول دیں، پھر کہیں اب آنکھیں بند کر سوچیں اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. وہ کہے گا اب میں ٹھیک ہوں. اگر وہ کہیں نہیں ابھی تھوڑا سا ہے تو اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کر دیجیے گا. یعنی مسئلہ موجود ہے لیکن وہ پریشان نہیں ہوگا. تیسری چیز وہی ہے جو میں نے بتائی تھی، ابا وٹال، یاد ہے نا آپ کو، کہ آپ مسئلے کے بارے میں سوچیں، مسئلہ بن جائے گا. تصویر سے کہیں گے اب آپ اس طرح کریں، تصویر کو وہیں رہنے دیں اور اپنے آپ کو لمبا کریں. آپ جب بہت لمبے ہو جائیں تو تصویر ڈم ہو جائے گی، ان کلیئر ہو جائے گی. اور جب ان کلیئر ہو جائے تو آپ اشارہ کر دیں، وہ اشارہ کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر آپ سے کو دیکھتے رہیے گا، پھر وہ دیکھتا رہتا ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں اب اپنے آپ کو اور لمبا کریں، بہت لمبا، حتیٰ کہ تصویر دکھائی دینا بند ہو جائے گی. آپ کو چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا، آپ اشارہ کریں، وہ اشارہ کر دیتا ہے. اب اس مشق کو 5 دفعہ ریپیٹ کر لیجیے گا. پھر اس کی آنکھیں کھلائیں ٹرانس کے بغیر. اگر ٹرانس میں ہے تو آنکھیں کھلوانے کی ضرورت نہیں، ویسے اسے کہیں کہ آپ دماغ خالی کر دیں. اب دوبارہ سوچیں اپنے مسئلے کے بارے میں کہ اب آپ پریشان ہیں. اکثر یہ کہیں گے اب میں پریشان نہیں ہوں، یا کہیں کہ میں تھوڑا پریشان ہوں. تو یہ ٹیکنیکس ہے 2-3 جو بہت افیکٹو ہیں. یہ آپ جتنے بھی مسائل ان میں سے اکثر ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا وہ یہ تھا کہ ہاں میں نے کہا تھا تشویش کو، کیونکہ انگزائٹی میں آپ کو تشویش ہوتی ہے، گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، اس کو آپ الٹا گھمائیں گے تو وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی. میں آگے اور طریقہ بتاؤں گا، وہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے. یہ جو ہے نا ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، اس کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے، تو ہم آپ کو آنا چاہیے. اس کے علاوہ پھر ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے پسندیدہ جو ہے ماضی کے بڑے خوشگوار واقعات، وہ آپ کا میٹرک پاس کرنا، بی اے میں اچھی پوزیشن لینا، شادی کوئی بھی ہو، بچہ پیدا ہونا، تو اس کو وہ ریکارڈ کریں. پھر اس تصویر کو وہ بہتر کر لیں. بہتر سے کیا مراد ہے؟ اس کے رنگوں کو تیز کر دیں، برائٹنس کو بڑھا لے، سائز بڑا کر لے، میک اٹ مور کلیئر، قریب کر لے. اس سے فیلز بہت بڑھ جائیں گے. پھر اسے کہیں گے یہ گھمائے سیدھا. جب سیدھا گھمائے گا اس کے بعد جب فیلز بہت بڑھ جائیں گے، جب سیدھا گھمائے گا اسے کہیں گے پھر اپنی کوئی مٹھی اینکر کر لے اس انگلی کے ساتھ کہیں بھی، اس کو 4-5 دفعہ ریپیٹ کر دیں. اس کے بعد جب بھی اس کو انگزائٹی ہوگی تو اینکر کرے گا، فوراً ریلیکس ہو جائے گا. بہت اچھی تکنیک ہے یہ بھی. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ، جیسے میں نے ابھی آپ کے سوال کیا تھا بڑا اچھا تھا، انگزائٹی کا بعض اوقات سبب جو ہوتے ہیں وہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی آپ کا حال کا پرابلم ہے، وہ جاب کا پرابلم ہے، کوئی بھی، تو اس میں آپ کی، جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ ایک تو 2 ٹیکنیکس اس میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ایک تو وہ اس کی تصویر کو بدل دیں، آپ اس میں وہی تصویر کو ڈم کر، بلیک اینڈ وائٹ کریں، ڈم کریں، چھوٹا کریں، کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں. اس کو 5 دفعہ ریپیٹ کر لیجیے گا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وہ سوچے گا تو پہلے کی طرح ڈسٹرب نہیں کرے گا اس کو مسئلہ. اس کے ساتھ ہی پھر ابا وٹار استعمال کر لیجیے گا. دونوں کو اگر آپ ایک ہی اکٹھا استعمال کریں گے یہ بہت افیکٹو ہے. اور اس کو آپ یقین کریں کہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں. یہ 2 ٹیکنیکس آپ کی زندگی بہت ہی پرسکون ہوگی، بہت شاندار ہوگی. ہم کل اس موضوع پر ہم نے ایک سیمینار کیا تو میرا دل کرتا ہے شاید
اگر شاید پسند کریں گے تو ہم ملازموں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ ہے پرسکون زندگی. یہ سمپل سی ٹیکنیکس ہیں لیکن ہے کہ آپ کو زندگی بہت شاندار ہو جائے گی, پرسکون ہو جائے گی. مسائل ہوں گے لیکن آپ زیادہ پہلے کی طرح ڈسٹرب نہیں ہوں گے. تو یہ دونوں ٹیکنیکس استعمال کریں. ابابیٹال اور موڈیلٹی کو آپ کریں گے تو اس کے بعد بندہ ریلیکس ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور طریقہ یہ ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے, ایک نیا علم ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا, اسے کہتے ہیں EFT, ایموشنل فریڈم ٹیکنیک. لیکن یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن ہم سائیکالوجی سے اسے کہتے ہیں انرجی سائیکالوجی, اور ہمیں یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے. اس کا نام 1 منٹ ونڈر بھی ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ سیشن دے رہے ہو ٹرانس کے اندر, وجہ معلوم کرو, اس میں اس کو یہ ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی, پھر نوٹ کریں, اسے ٹرانس میں سجیشن دیں کہ آئندہ جب بھی آپ کو انگزائٹی محسوس ہو, آپ آرام سے کسی جگہ بیٹھ جائیں, جسم کو ریلیکس کریں, لمبا سانس لیں, آنکھیں بند کر کے سانس کو آہستہ چھوڑیں, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور آپ 10 سانس لیں گے, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کر دیے. یہ سجیشن ہے اور یہ بہت افیکٹو ہے. دوسری ٹیکنیک جو میں ابھی شیئر کرنے لگا ہوں, یہ بھی بہت افیکٹو ہے. اس کو بتا دیں کہ آپ آئندہ کیا کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ EFT یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف حصے ایسے ہیں, اگر وہاں یہ بیسیکلی ایکوا پنکچر سے جو ہے اخذ کی گئی ہے, لیکن اس میں سوئیاں چبھونے کے بجائے صرف ہم ایسے ٹیپنگ کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ بہت مؤثر ہے. آج کل اس کا بڑا غلغلہ ہے. آپ بھی اس کو تھوڑا سا, اس پر میری کتاب ہے آئیے زندگی بدلیں, میں نے اس پوری تفصیل اس میں دی ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جسم کے مختلف حصے ہیں, جہاں کچھ لوگوں نے تو کہا کہ 9 حصے, 9 کے 9 کو آپ ٹیپ کریں, لیکن کچھ ماہرین نے کہا کہ نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کچھ خاص پوائنٹ ہیں جو خاص مسئلے کے لیے ہیں. تو انگزائٹی کے لیے یہ جگہ جو ہے یہ بہت افیکٹو ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انگزائٹی ہو, کلائنٹ کو سجیشن دیں آپ کہ آپ آرام سے کسی جگہ بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں یا کھلی رکھیں, اور اپنی آنکھ کے نیچے آہستہ آہستہ ایسے ٹیپ کریں آپ 2 انگلیوں کے ساتھ, اور ساتھ ہی آپ یہ کہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, ابھی یہ وقت گزر جائے گا. بڑی مشکل سے یہ کہ 2 منٹ ہوگا, بالکل ریلیکس ہو جائے گا وہ. یہ شاید میرے خیال میری کتاب میں نہیں ہے, یہ مجھے بعد میں چیز سمجھ آئی ہیں. اب جیسے نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں, میں نے کبھی سوال نہیں کیا, اگر پین ہو تو آپ اس جگہ سے ہے نا ایسے 2 منٹ کے لیے آپ ایسے باتیں جائیں. اگر ہیڈ ایک ہے تو آپ ودن 4 منٹس آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ان میں سے جو بھی ٹیکنیکس ہوں تو وہ آپ جو ہے کلائنٹ کو آپ بتا دیجیے گا. اس کے علاوہ نیند بھرپور ہونی چاہیے. نیند جتنے بھی سائیکولوجیکل پرابلم ہیں ان میں سے یہ بہت اہم ہے. بہت سے پرابلم نیند کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسے کلائنٹ اور جو کرتے ہیں آج سے 10 سال سے مجھے کبھی نیند اچھی طرح نہیں آئی, لیکن بیوی کہتی ہے کہ یہ تو فراٹے مارتا روز رات کو. ہوتا یہ ہے کہ اس کا سو تو جاتا ہے لیکن دماغ اس کا ایکٹیو رہتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں سویا ہی نہیں. اس کے علاوہ آپ جو ورزش ہے, ایکسرسائز بہت اہم ہے. ایکسرسائز ہوتا یہ جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو آپ کو ہیپینس دیتا ہے. تو یہ اگر 20 منٹ روزانہ کر لی جائے تو بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ جیسے جب بھی میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو, کلائنٹ کو بتایا کہ جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو آپ آرام سے بیٹھ جائیں, لمبے سانس لیں اور ساتھ شک اللہ کا نام لے دیں, یہ بھی ٹھیک ہے. روکیں پھر چھوڑ دیں 10, لیکن سجیشن آپ نے دینی ہے 2-3 دفعہ ریپیٹ کر دیں. تو جب بھی یہ آپ سانس لیں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس میں جو نا جو مزاح ہے یہ بڑا افیکٹو ہے. یہ طنز و مزاح خاص طور پر, تو جیسے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, کہہ کے لگاتے ہیں, آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے. بلکہ ماہر یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کبھی غصہ ہے اس میں تھوڑا سا آپ مسکرا دیں, غصہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صدقہ ہے. یعنی میں حیران ہوں, تو آج سے 14 سال حضور نے یہ بات فرمائی ہے, سائیکالوجی اب ثابت کر رہی ہے یہ بہت افیکٹو ہے. تو ورزش اور یہ دونوں. اس کے علاوہ خدمت خلق بہت افیکٹو ہے. ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے چونکہ وجہ معلوم کریں ٹھیک کر دینا ہے, تو لہٰذا یہ باقی چیزیں بتا رہا ہوں نا, یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے لوگ پوچھیں کہ یہ ہمیں یہ مسئلہ ہے تو میں کیا کروں, تو آپ یہ باتیں ان کو بتا سکتے ہیں. خدمت خلق میں وہ لوگ جو لوگ خدمت کرتے ہیں کسی بھی طرح کی, کسی غریب کی ہیلپ کر دی, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی بچے کو پڑھا دیا, یہ انسان کو بہت سکون دیتا ہے. جب سکون دے گا پھر انگزائٹی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ کو انگزائٹی ہو
تو بیٹھے نہ رہیں، کھڑے ہو جائے کلائنٹ اور چلے پھرے. ویسے ٹیکنیکس ہم آپ کو 2-3 اور بتا دیے، جب وہ کرے گا صفائی تو ریلیکس ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 3-4 چیزیں ہیں. انزائٹی اگر زیادہ ہو تو چائے، کافی، ڈرنکس، چاکلیٹ، چینی، اس کا استعمال بہت کم کرے. بلکہ جو چائے، کافی، سوڈا، چاکلیٹ، اس کو تو استعمال نہ ہی کر دو زیادہ اچھا ہے. اور چینی کا استعمال بھی کم کر دے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ خوشبو بہت ہیلپ فل ہے، اور اس میں جو بھی آپ کو خوشبو پسند ہے اس کو آپ اپنے جسم پر لگائیں. بعض لوگ تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آج کل وہ اس کی خوشبو والی موم بتیاں مل جاتی ہیں، وہ رات کو آپ سونے سے پہلے اپنے کمرے میں چلا لیں، اور اس سے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اسپیشلی ہر بندے کی اپنی پسند ہے، لیکن عام طور پر لیونڈر کی بہت تعریف کی جاتی ہے. لیونڈر کو آپ سونگ گے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یہ تھی. اس کے علاوہ انگزائٹی کی میں نے اور بہت چیز دی ہوئی ہیں، لیکن جو زیادہ میں نے اہم باتیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب یہاں تک کوئی کویشچن ہو آپ کے ذہن میں پوچھیے گا. جیسے میں بتایا نا، اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم وجہ ہی معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن آپ سے لوگ آپ کی یاد کر لینی چاہیے. آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ جی یہ مجھے ہے، میں کیا کروں، تو آپ کم از کم بتا سکیں گے نا، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی کلائنٹیج بڑھے گی. آپ اس میں کنجوسی نہ کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بتا دیا پھر میرے پاس ہی نہیں آئے گا. نہیں، وہ آئے گا زیادہ. تو آپ یہ جو باقی چیزیں میں نے شیئر کی ہیں، وہ اگرچہ آپ کو اس کی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ جانیں اور لوگ پوچھیں تو ان کی رہنمائی کر دیں تو آپ کو اللہ ثواب بھی دے گا اور وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ کلائنٹ کو اکثر اوقات نہیں پتہ کہ انگزائٹی کیوں ہے. اکثر پتہ ہوتا ہے بعض کو آپ کو، لیکن اکثر وہ کہے گا جی مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں کوئی ای بات نہیں، کوئی نہیں، ایک دم میں گھبرا جاتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے، میں بھاگ کے ہسپتال، یہ ہسپتال بہت جاتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، اور سارے سمٹم اس کے ہارٹ اٹیک کے ہی ہوتے ہیں. لیکن جب وہاں جائیں گے تو سارے نارمل ہوتے ہیں، پھر ریلیکس ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اس میں اس کو آپ یہ باتیں ساری سمجھا دیں گے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب وجہ معلوم کریں گے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کلائنٹ اس سے پوچھے نا کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ پہلی دفعہ کب ہوا تھا؟ وہ کہتا ہاں جی میں وہاں تھا، ایک دفعہ فلاں چیز ہوئی تھی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا موٹر سائیکل سے میں گر گیا تھا، یا کسی نے مجھے ٹکر مار دی، اس طرح کی. اگر وہ واقعہ اس کے ذہن میں ہے پہلے آپ اسی کو ذہن سے نکالیں. آپ اس کے لیے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آئے گا. آپ کہیں گے آپ بیٹھے ہیں، وہ واقعہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ واقعہ لائیں ذہن میں، وہ آ گیا، آپ اس کی فلم چلائیں، اس کو چھوٹا کریں، اس کو ریورس کریں، 4-5 دفعہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے پھر اس کو اور بھی تلاش کریں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعہ نہیں ہوتا، اکثر اوقات اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. ان سب کو معلوم کریں، دماغ سے نکال دیں. تو بعض اوقات تو ہوتے ہیں ایک سیشن کافی ہوتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، میں نے شاید پہلے بھی شیئر کیا تھا، اس کو بڑی انگزائٹی سے میں نے مر جانا ہے. تو جب میں نے اس کی وجہ معلوم کی تو وہ یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر تھا، اس کے بہن کو ہارٹ اٹیک ہوا، یہ اس کو لے کر ہاسپٹل جا رہا تھا گاڑی میں، تو اس کا سار اس کی گود میں تھا، رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھیں وہی کہتے ہیں نا کہ رستے میں اس کی ڈیتھ ہوگی، اور پھر یہ اب اس سے تھا کہ میں نے بھی مر جانا ہے. میں نے وہ واقعہ ذہن سے نکال دی کہ اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں پڑی، کہ ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک کریں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ اسے ریسرچ کریں. ریسرچ اس چیز کی ہے کہ ایک گھر میں 4 بچے ہیں، ماں باپ کی روز لڑائی ہوتی ہے، ان میں سے ایک بچہ متاثر ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتے. اٹ مینس کہ وہ لوگ جو نفسیاتی مریض بنتے ہیں ان کی پرسنالٹی بھی خاص چیز ہوتی ہے. اگر کوئی آپ میں سے ریسرچ کرے اور وہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر لے تو یہ بہت بڑا دنیا پر احسان ہوگا، تاکہ وہ پتہ چل جائے گا. پھر ماں باپ اس بچے کو اسی حساب سے ہینڈل کریں گے، پھر عام طور پر وہ نفسیاتی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. اب اگلا ہمارا ہے ڈپریشن. اچھا ڈپریشن جو ہے یہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی نفسیاتی بیماری ہے، اور لیکن میرے خیال کے مطابق یہ بدترین بیماری ہے. انگزائٹی سے زیادہ بدترین یہ ہے. اس میں جیسے بتایا تھا بھی، آپ سب بچے نے بتایا وہی کہ اس میں شدید اداسی ہوتی ہے، افسردگی ہوتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا، حتیٰ کہ اپنے بچے اچھے نہیں لگتے بندے کو، میاں بھی اچھا نہیں لگتا، بیوی بھی اچھی نہیں لگتی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگ انسان زیادہ ناشکرا ہو جاتا ہے.
ڈپریشن میں لوگ سے کہتے ہیں کہ انسان اپنی وہ نیم تو نہیں بیٹے اصل میں نا اس کے بس میں نہیں ہے نا. یہ ایک بیماری ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس میں پھر جیسے آپ نے بتایا تھا سیڈنس ہے, مایوسی ہے, نا امیدی ہے, اور اگر یہ بیماری بڑھ جائے تو پھر سیوسائڈل تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ آپ سن کے آپ کو خیر میں نے پہلے ہی بتایا کہ امریکہ میں ہر سال 25,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ لوگوں کو خیال تو ہوتا ہے لیکن ڈرتے ہیں کہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. کچھ بچے کوشش بھی کرتے ہیں. میں ایک بچے سے پوچھا ایسے مزاج میں بیٹھ کے اب دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کہتی میں دل کرتا میں اسے چھلانگ لگا دوں. میں کہا کوئی اور اچھا کام کریں, چھلانگ سے تو مطلب ٹانگ ٹوٹ جائے گی, ساری عمر آپ بیکار ہو جائے گی. کچھ اور اچھا طریقہ اختیار کریں, یہ اچھا نہیں ہے. بلکہ ایک انگلینڈ میں وہ اس کتاب میں تلاش میں ہوں کہ کسی نے کتاب لکھی ہے خودکشی کے آسان طریقے. تو اگر وہ کتاب ہم دیکھ لیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی. بہت سے بچے یہاں نا وہ گولیاں کھاتی ہیں. ایک بچے نے کہا جی میں نے گولی میں نے کتنی کھائی ہیں کہ 10. میں نے کہا بیٹے 10 سے تو نہیں بندہ مرتا, زیادہ کھانی چاہیے تھی آپ کے ہاتھ سے پڑی پھر. اسی طرح جو ہے نا یہ لوگ یا پھر جو ہمارے ہاں گندم کے لیے گندم کو بچانے کے لیے نا ایک گولیاں استعمال کرتے ہیں, وہ کافی افیکٹو ہے. لیکن وہ بھی زیادہ کھائی جائے تو ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے یہاں چونکہ لوگ کوشش ضرور تھوڑی بہت کرتے ہیں ایسی ہلکی پھلکی, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں صرف مذہب کی وجہ سے لوگ یہ کوشش نہیں کرتے. ایک آدھ خیال تو بہت آتے ہیں, سب کو ہی آتے ہیں, لیکن یہ وہ کرتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کی جانیں بچ جاتی ہیں. اور پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے. اچھا اس میں ایک تو سب تو بیسک وجہ تو وہی ہے کہ اس کی وجہ معلوم کریں آپ. وجہ ماضی کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جنہوں نے بچے کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے. جیسے مثلا میرے پاس ایک بچہ تھا, اس کی عمر ہوگی 18-19 سال, شدید ڈپریشن. تو جب میں نے اس کو ٹرانس میں لے کر گیا, وجہ معلوم کی, کہتا جی میں کوئی 8-9 سال کا ہوں, میرے ماما بابا بہت لڑ رہے ہیں, تو میں خوفزدہ بھی ہوں, مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے. اور پھر یہ اکثر گھر میں ایسا ہوتا تھا. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو افسردگی میں لے جاتی ہیں. جب وجہ معلوم ہو جائے اس وجہ کے مطابق آپ اس کو سجیشن دیں گے, وجہ اگر ہے تو اس کو ذہن سے نکال دیں گے, نکلے گا تو بندہ بہت جلدی نکل جاتے ہیں. اس میں انگزائٹی میں جلدی نکلتے ہیں, اس میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس تھیراپی سے بہتر اور کوئی تھیراپی اس وقت تک تو معلوم نہیں ہے. اگر ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ ہم اس کو بھی سیکھ لیں. اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بیسک تو وہی وجہ ہے نا, اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کلائنٹ سے کہیں کہ وہ اپنے جسم کو نا زیادہ متحرک رکھے, یعنی گھر میں بیٹھا نہ رہے. اگر بیٹھا رہے گا تو بیماری بڑھ جائے گی, تو باہر نکلے. اس میں خاص طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی وہ چیزیں جو ڈپریشن سے پہلے کیا کرتے تھے وہ اب کریں. کیونکہ یہ تو ایڈلر کا ہے غالباً فکرہ. ایڈلر پوچھتا تھا اپنے کلائنٹ سے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ کی زندگی کیا مختلف ہوگی, کہ آپ کیا کریں گے. وہ کہے گا جب ٹھیک ہو جائیں میں فلاں ہاں کام کروں گا. وہ کہتا ہے آپ کل سے شروع کر دیں گے. تو آپ بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں. خاص طور پر اس کو یہ بات اس کو بتائیں کہ ڈپریشن سے پہلے جو چیزیں آپ کرتے تھے, مثلا آپ اخبار پڑھتے تھے, ٹی وی پر آپ جاتے تھے, کھیلتے تھے, دوستوں سے ملتے تھے, جو کام آپ ڈپریشن سے پہلے کرتے تھے وہ اب آپ نہیں کرنا شروع کر دیں. لیکن کیا ہوگا, وہ نہیں کر پائے گا. پھر سے آپ کہیں کہ آپ پہلے تصور میں امیجنیشن میں کریں. آپ 2-3 دن آپ سے کرائیں امیجنیشن میں کہ آپ کھیل رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے لیے حقیقی زندگی میں کرنا مشکل نہیں ہوگا, ورنہ مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ جیسے میں بتایا تھا کہ ماضی کے خوشگوار واقعات کو ریکال کرے کلائنٹ, اسپیشلی صبح کے وقت, اور پھر اس واقعات کو ذرا اور بہتر کر لے, اور پھر اینکر کر لے اپنے آپ کو, اور اس کو 5-7 دفعہ رپیٹ کر لے. پھر جو ہی ڈپریشن محسوس ہو تو اینکر کرے گا تو فوری طور پر وہ ریلیکس ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں ہر انسان ایسا ہے جس نے دنیا میں کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور حاصل کی ہوتی ہے, اور یہ بڑا ہی اچھا ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کو, اچھے کاموں کو لکھ لیں کاغذ کے اوپر. جب لکھ لیں اور پھر اس کا تصور کریں, دونوں کو اکٹھا کریں. جب آپ تصور کریں گے تو آپ کو بڑی خوشی ملے گی, یو ول فیل ایکسیلنٹ. اور جو تصور بنے دماغ میں اس تصویر کو ذرا بہتر کر لیجیے گا, اس کو زیادہ رنگین کر لیں, میک اٹ مور کلیئر, برائٹ, بڑا قریب کر لیں,
تو اس سے یہ ہوگا وہ فیلنگز آپ کے بہت بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ انسان بیٹھے اور اپنی نعمتوں کو شمار کرے. اللہ نے دیکھی کتنی نعمتیں دی ہیں آپ کو. میں تو کبھی سوچتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ اس بیماری کا جب تک انسان کو ہو نا تب تک پتہ نہیں چلتا. ہاں بالکل صحیح. جس کو ہوتا ہے اس پہ گزرتی ہے. ہاں بالکل اس سے نکلتا ہے تو وہ زیادہ اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے. بالکل بالکل یو آر رائٹ. بالکل رائٹ. اس لیے ہوتا ہے نا کہ ہم یہ یعنی بلکہ اس پر اگر ہو سکے تو ہماری ویڈیو ہے ہاؤ ٹو مینیج یور ڈپریشن. اس میں یہ ہم نے بتایا کہ وہ لوگ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کریں تو بہت سے لوگ اس سے نکل جائیں گے. اگر نہ نکلیں پھر ہم کہتے ہیں پھر آپ کسی ماہر نفسیات سے ملیں. تو اگر آپ وہ ساری ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت سے ٹپس مل جائیں گے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. اس کے بعد اس میں نیند کا پرابلم بہت زیادہ ہے. ہاں نیند اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. نیند نہیں آتی جس کی وجہ سے مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ لکھ لیں غالب کتاب میں نہیں ہے خدمت خلق یا رفاع عمل کے کام کریں. اس کے علاوہ ورزش اس میں بہت افیکٹو ہے. میں آگے اس کی ایک خلاصہ بتاؤں گا. ورزش میں آپ خاص طور پر ایسی ورزش جس میں اچھل کود ہو, جیسے آپ بیڈمنٹن کھیل لیں اور یا جاگنگ کر لیں, اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. کیونکہ جب بھی آپ ورزش کرتے ہیں آپ کے اندر سے ہارمون نکلتا ہے تو جو آپ کو خوشی دیتا ہے, جس سے آپ کا ڈپریشن بہت کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی, میں سمجھتا ہوں کہ اس ورزش کے بعد ایک ہنسنا اور ایک دوستی یہ اتنی اہم ہے. آپ کے بہت سے مسائل سے حل ہو جاتے ہیں. سوشل گروپ میں جائیں, دوستوں سے دوستی بنائیں, دوستوں کے ساتھ باہر نکلیں, چائے پئیں, گھر میں بیٹھے ہوئے رہیں, اور یہ جو ہے نا یہ بہت افیکٹو ہے اوورآل خوشی کے لیے. اب مثلا میں یہ کرتا ہوں کہ کیونکہ میری وائف کیونکہ نہیں اس طرح کی چیزیں پڑھتی اور بہت کچھ پڑھتی ہے لیکن اسے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ دوستوں سے ملنا کتنی اہم بات ہے. تو میں ضرور ہم کوشش کرتے ہیں. اب ہم ہر سیٹرڈے کو شام کو 6 بجے دوست ملتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, بڑا یو فیل گڈ. تو اس طرح جو ہے آپ دوست بنائیں, زیادہ سے زیادہ فرینڈ بنائیں. آپ تو فیمیل ہی بنائیے گا تو اس سے جب آپ گپ شپ لگائیں گے آپ ریلیکس رہیں گے, باتیں سنیں گے, یو فیل آپ بہت شاندار محسوس کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. جو آپ نے پہلے کہا تھا نا سوشل ہونا وہ لوگ جہاں لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں وہاں بہت اہم چیز انہوں نے شیئر کیا ہے کہ وہ لوگوں کے کام آنا, خدمت خلق کرنا اور سوشل ہونا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہابی ضرور ہوتی ہے. تو اب ہابی جو ہے نا اگر ہے کوئی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ روزانہ اس ہابی پر کچھ وقت آپ صرف کریں آپ, اور اس سے جب آپ ہابی سے انجوائے کریں گے تو پھر اگر ڈپریشن بہت کم ہو جاتا ہے. ہابی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ ہابی کیا ہے تو پھر آپ 2 ہفتے, یہ کتاب میں شاید میں نے لکھا شاید بعد میں پتہ چلا, اب 2 ہفتے آپ نوٹ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں اور آپ کو اچھے لگتے ہیں. اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کام جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اس کو زیادہ کیجیے گا. کوئی بھی چیز, بچوں کے ساتھ کھیلنا ہو گیا, آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو گئی, یا موبائل پر کوئی چیز دیکھنا ہو گیا, یہ ساری باتیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو آپ ایک لسٹ بنا لیں اور پھر ان میں سے آپ دیکھیں گے جو زیادہ اچھی کون سی لگتی ہیں وہ تو 2-4 ہوگی. اور اگر ان سب کو روزانہ ایک دفعہ رپیٹ کر لے کریں کلائنٹ آپ کا تو بہت جلد ڈپریشن سے نکل جائے گا. اسی طرح اس میں ہیپینس جو مزاح ہے, مزاح بہت اس میں افیکٹو ہے. اور مزاح کے لیے جو ہے وہ آپ اس کے لیے کوئی مزاحیہ کتاب پڑھ لیں. اب تو مزاحیہ جو ہے وہ میں کل ہی سن رہا تھا, ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حالانکہ میں نے حدیث پڑھی نہیں, وہ کہتا ہے کہ جی بیوی کو دیکھ کر مسکرانا بھی ایک عبادت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہر جو ہے نا مشکل کام کرنا عبادت ہوتی ہے. تو اور بھی بہت سے اس طرح کے لطیفے آپ یاد کریں. اگر یعنی کلائنٹ کو اگر کتابیں مل جاتی ہیں ان میں سے تلاش کریں. بعض کتابیں بہت اچھی ملتی ہیں. ایک مجھے کنہیا لال کپور ہیں, مجھے بہت پسند ہیں. وہ یہاں گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر وہاں جب پاکستان بنا تو انڈیا چلے گئے. اس کے بعد ایک کتاب ہے بجنگ آمد. اگر یہ کتاب آپ پڑھیں ضرور اس کو پڑھیں. بجنگ آمد کمال کی کتاب ہے یہ. ہاں جی, رائٹر ہیں کرنل محمد خان. یہ کتاب بہت پاپولر ہے. ہاں جی, مزاحیہ ہے. ہاں ویسے تو ایک اور بھی مزاحیہ آدمی ہے, وہ کراچی کے ہیں,
کیا نام؟ ہاں مشتاق یوسفی صاحب. اچھا مزے والی بات ہے، حالانکہ وہ بہت اچھے ہیں لیکن مجھے نہیں ہنسی آتی. میں نے اس کی کتابیں لے کے رکھی ہوئی ہیں، پڑھتا ہوں تو میری بھی پوچھے گی ہنسی آئی کیوں کہ نہیں آئی، میں کہا نہیں آئی. سر اگر آپ خود مزاحیہ انسان اس نیچر کا ہو، نہیں یہ اصل میں ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ مذاق ختم ہی نہیں ہوتا. ہاں نہیں ٹھیک ہے، نہیں ایسی بات ہے، اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں نا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. ہاں وہ جو لوگ خوش مزاج ہیں، فنی ہیں، ان کے ساتھ ہماری دوستی ضرور ہونی چاہیے. ہاں انرجی ملتی ہے، یو فیل گڈ. آپ کو ہنسنے کا دیکھو نا، ویسے تو آپ ہنسیں گے نہیں ان کے ساتھ. اب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ہنسیں، مثلا اکیلے بیٹھ کے ہنسیں تو گھر میں کہیں کہ پاگل ہو گئی ہے ہنستا اکیلے بیٹھے. ہاں آپ مسکرائیں، ہنسیں، کہہ کے لگائیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو مزاحیہ آج کل ویڈیو کافی آ جاتی مل جاتی ہیں، ان کو آپ دیکھیں. پھر جہاں مسکرانا ہے وہاں آپ دبا کے ہنسیں، مسکرانے نہیں ہنسیں. تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ نہیں آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ مزاح سے خوب لطف اندوز ہوں. آپ کا وہ کلائنٹ جسے میں کہہ رہا ہوں اس کو. اس کے علاوہ وٹامن بی اس کے لیے بہت مؤثر رہتا ہے، اور اس میں بھی کافی سوڈا بالکل نہ لیں. مجھے پرابلم ہے یورین کا نا، تو میں کوشش کرتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ چائے نہ پیا کریں خاص طور مغرب کے بعد. اب میں نے کیا روٹین بنائی ہے، ایک ہے گرین ٹی، وہ ضرور پیا کریں آپ، وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے، وہ امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے. چائے اچھی نہیں ہے، ہم پی لیتے ہیں، کافی بالکل اچھی نہیں ہے لیکن پی لیتے ہیں. لیکن یہ گرین ٹی یہ بہت اچھی ہے، اس کو ضرور روزانہ ایک کپ ہر انسان کو پینا چاہیے، صحت کے لیے بہت مفید ہے. اس کے علاوہ چینی کا استعمال کم کیا جائے. اور اگر آپ کا رونے کو دل کرے تو اکیلے بیٹھ کے خوب روئیں. یہ رونا کوئی بری بات نہیں ہے، جب بھی بندہ روتا ہے تو جو ہے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، تو اس میں بندے کو سکون ملتا ہے. اب آخری اور اہم چیز یہ ہے کہ بڑی اہم ٹیکنیک ہے. ویسے تو یہ ہمارے یہاں ایک سائیکاٹرسٹ تھے، نام میرے ذہن میں نکل گیا، تو انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ وہ لوگ جن کو ڈپریشن ہے اگر وہ تہجد کی نماز پڑھیں تو 1 مہینے میں ان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ مشکل کام ہے. ہاں تو دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرد، یہ بڑی ریسرچ والی بات ہے، روزانہ 20 منٹ ورزش کرے اور 20 منٹ ہنسے روزانہ، تو 1 ماہ میں ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہر فرد پر یکساں مؤثر نہیں ہوتی. اسی طرح میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک میرے کولیگ تھے، سائیکالوجسٹ تھے، وہ مطلب لیکچر تھے سائیکالوجی کے، انہوں نے مجھے اس سے متعارف کرایا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے نا، سورج رحمان سے. تو میری ایک بھابھی تھی، ان کو میں نے بتایا کوئی اثر نہیں ہوا بیچاری. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب ایک جس بندے نے مجھے بتائی تھی اس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، اس سے بیچارے نے بہت بڑی ٹھیک نہیں ہوا. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ افیکٹو نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے لیے افیکٹو نہیں ہے. اب یہاں غالباً سروسز ہسپتال میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بہت اس کو ہاں وہ بہت پروپیگیٹ کرتے ہیں. اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ کہتے ہیں ہم ہاسپٹل میں پورے وارڈ میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی میرا، کیونکہ ہم سائیکالوجسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ تو ہوگی ضرور کوئی نہ کوئی، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک مین وجہ آپ کا بلیف ہے. اب دیکھیں او سی ڈی یہ بھی ایک کافی تیسری بڑی بیماری ہے نفسیاتی پرابلم میں سے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. اور اگر تو یہ جلدی آپ کے پاس آ جائے پھر تو جلدی نکل جاتے ہیں، لیکن اگر دیر ہو جائے 8-10 سال، اس میں 2 چیز ہوتی ہیں بیسیکلی. اس میں وہی پہلے تھیوری، اچھا اس میں آپ یہ کہیں گے اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک obsessive تھاٹس ہیں اور ایک obsessive یا compulsion آپ کی ہیبٹ ہے. یعنی اس میں obsessive تھاٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کو فضول خیالات آئیں گے. اور مزے والی بات ہے کہ اکثر لوگوں کو مذہب کے حوالے سے خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، حضور کے بارے میں فضول خیالات آئیں گے. بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں بجائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں سوچوں، لیکن بس میں نہیں ہوتا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں نے کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں کو خیال آئے گا کہ میں نا اپنے بیٹے کا گلا دبا دوں، یا میں اپنے بیٹے کو اس میں جو ہے واشنگ مشین میں پھینک دوں، یا یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو گالی دے دوں. یہ بھی اسی میں obsessive تھاٹس میں آتا ہے.
لیکن اس طرح کے ویسے کم میں نے دیکھے ہیں. لیکن عام جو خیالات ہیں، ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہے، ایک ہی خیال بار رہا ہے، وہ اچھا نہیں ہے، بیچارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، لیکن ڈسٹرب وہ بہت ہوتے ہیں. ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا اس میں کمپلشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں آپ کی تسلی نہیں ہوتی. اب میرے پاس ایک دن تھوڑے دن پہلے ایک بچی آئی، اس کو اسی تھی، اس میں کمپلشن زیادہ تھی، وہ نہانے میں بہت دیر لگاتی ہے، 8 گھنٹے وہ نہاتی ہے. پھر بعض کا تو ہوتا ہے اس کو چائے کھانا باتھ روم میں دیتے ہیں، وہ کبھی میں نہیں، ابھی میری تسلی نہیں ہوئی. پھر اس کو اتنا میں نے کبھی نہیں سنا تھا پہلے. ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے 1.5 2 3 4 گھنٹے تک عام ہے. اور ہاتھ دھونا، دھوتے جائیں تسلی نہیں ہوتی آپ کی. بہت دھوتے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ برے ہو جاتے ہیں، لیکن کلائنٹ کی تسلی نہیں ہوتی بالکل. اس میں یہ 2 چیزیں ہیں. تو یہ بیماری جیسے میں نے تھا، اگر تو جلدی لوگ آ جائیں پھر تو جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، ورنہ اس میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. اور اس میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. پہلی چیز تو وہی ہے کہ آپ کو وہی کہ وجہ معلوم کریں اور دیکھیں کہ یہ شروع کب ہوا تھا. ہوتا یہ ہے کہ دلچسپ بات کہ مثلا ہم سب ایک بس میں جا رہے ہیں اور بس کا ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ. اچھا، اس میں کچھ لوگ جن کو یہ بیماری، کچھ کو انگزائٹی ہو جائے گی، کچھ کو ڈپریشن ہو جائے گا، کچھ کو OCD ہو جائے گی، اور کسی کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ہو جائے گا. حالانکہ واقعہ ایک ہی ہوا ہے. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلائنٹ دیکھے کہ اس کو یہ مسئلہ پہلی دفعہ کب شروع ہوا تھا. عموماً وہ یاد کر لیتے ہیں، یا اگر آپ ٹرانس میں لے کے جائیں گے، تھوڑا سا ٹرانس ڈیپ کریں تو بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ شروع کب ہوا تھا. تو پھر وہ واقعہ اور اس سے ملتے جلتے ہم عام طور پر کلائنٹ سے یہ کہتے ہیں، اب میں 5 سے الٹی گنتی گنوں گا اور آپ کا دماغ جائے گا ماضی میں کسی واقعے کی طرف جب آپ نے اس طرح محسوس کیا، یا جب پہلی بار آپ نے محسوس کیا، یا جب آپ نے بہت زیادہ محسوس کیا. یہ 2-3 فکریں ہیں، اور عموماً وہ پہلی دفعہ نہیں جاتا، لیکن آپ نے کہنا یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ اگر پہلی دفعہ چل جائے تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اور اس طرح پھر جب وہ وجہ معلوم ہوگی تو اس کے بعد پھر جو ہے کہ ہم اس کو پھر حل کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو پھر جو جتنے بھی ہیں وسوسے ہیں، وہ میں نے یاد تھا نا، شاور کے ساتھ اس کو ختم کرنا، بازو میں رکھ کے جلانا، غبارے کے ساتھ اڑانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آتش میں کاغذ کے اوپر لکھے اور لکھ کے وہ اس کو پھاڑے اور آگ میں پھینک دیں. پھر آخر میں سے پوچھے اسے کون سا اچھا لگا تھا، جو اچھا لگا اس کو وہ گھر جا کر ریپیٹ کرتا رہے. اس کے علاوہ اس میں نا بلب اور میٹر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. ایک ہے یعنی وہموں کا بلب ہے اور ایک کنٹرول کا ہے. وہموں کے بلب کو وہ سرخ رنگ کا ہو، اس کو آپ بجھاتے جائیں، وہ ہر دفعہ کم ہوتا جائے گا. پھر اس کا میٹر بھی بنائیں. میٹر سے یہ ہوگا کہ آپ جب بلب کو آف کر دیں، توڑ دیں اور کنٹرول والے کو تیز کر دیں، پھر لیفٹ سائڈ پر جائیں، دماغ کا دوسرا حصہ ہے جسے میٹر روم کہتے ہیں، وہاں پہلا میٹر ہے جس میں سرخ بلب روشن ہے، اس کا تعلق مسئلے کے ساتھ ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پرابلم کی ریشو اپنا پیمانہ جو ہے 0-10 کا ہے. 10 سے مراد بہت زیادہ وسوسے ہیں اور 0 سے مراد بالکل نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کے کتنے ہیں. تو جب آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے پھر اشارہ کر دیں. میں بعد میں پوچھتا ہوں، درمیان میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اسے ٹرانسفر سے کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کنٹرول والے میٹر میں چلے جائیں. پھر ان دونوں کو وہ نوٹ کرتا ہے. پھر جب سیشن ختم ہوتا ہے ہم پوچھ لیتے ہیں آپ کو کہ آپ کو جو اپنا وہم تھا میٹر میں آپ کا وہم کتنا تھا. وہ کہے گا جی 5 پر ہے، 6 پر ہے. گھر پریکٹس کرے گا، اگلی دفعہ لازمی طور پر کم ہو جائے گا. کنٹرول کا جو ہے اس کو بڑھاتے جائیں آپ. وہ بھی کہے گا جی آج 5 پر ہے، اگلی دفعہ 6 پر ہو جائے گا، اس سے بڑھتا جائے گا. یہ ہیلپ فل ہے، اس کو ہم اس کو ضرور ایڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جو بھی آپ کو ذہن میں کلائنٹ کا تصور آئے، وہ اس تصور میں امیجنیشن میں ٹرانس کے اندر ہی اس کا تصور کرے، لیکن ساتھ آپ سے کہیں گے کہ آپ تصور کریں گے لیکن آپ بالکل ریلیکس رہیں. آپ ریلیکس رہیں، لمبے لمبے سانس لیں. جب یہ بار بار کرے گا تو پھر جب وہ تھاٹس آئیں گے تو پھر وہ پہلے کی طرح ڈسٹرب نہیں ہوگا. ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں. یہ خیالات سب کو ہی آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں، لیکن آپ کو ذرا زیادہ آتے ہیں. یہ اتنی خطرناک بات اسے بتائیں، یہ نہیں ہے. یہ اس پہ دوسرا یہ ہوتا ہے اس کو بار بار یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، لہذا یہ کیسا بھی کیوں نہ آئے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ گناہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں نا. ہاں جی، ہاں بہت بڑا دیکھیں نا، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، المومنین کے بارے میں فضول خیالات ہیں تو آپ کو پھر خودکشی نہیں دل کرے گا لوگوں کو. لوگ اس طرح کے خیالات آتے
ہاں تو کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس موضوع پر، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بس آپ کوشش کریں کہ اس کو روکیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ ریلیکس رہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اکثر لوگوں کے خیالات آتے ہیں اس کا نقصان کوئی نہیں، آپ کو ذرا زیادہ آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جیسے میں بتایا تھا کہ تصور لانا، پھر ریلیکس رہنا، بار بار مشق کرنا، حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد میں بھی 1 ہفتے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خیالات آئیں گے لیکن پہلے کی طرح آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ کلائنٹ کو یہ بات بتائیں کہ جو ہی خیالات اس کو ذہن میں آئیں تو فوری طور پر وہ کوئی پسندیدہ تصور ذہن میں لائے۔ مثال کے طور پر آپ نے BA میں بہت اچھے نمبر لیے، فوری طور پر خیال آیا، فوری دماغ آنکھیں بند کر کے وہاں لے جائیں اپنے آپ کو۔ شادی والا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بہن، کوئی بھی کہیں بھی نہیں تھی، تو جب اس کو بار بار کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو دن میں 4-5 دفعہ پریکٹس کر لیں آپ، کہ وہ تصور لائیں اور ساتھ ہی اس کے بعد فوراً یعنی وہ فضول خیال لائیں اور ساتھ فوری طور پر وہ اچھا تصور ذہن میں لائیں۔ دن میں آپ یعنی سمجھ لیں 5 یا 10 منٹ کی مشق ہوتی ہے، دن میں 4-5 دفعہ کر لیجیے گا، پھر آپ دیکھیں 2-3 ہفتوں کے بعد پھر آپ کو واقعات تو آئیں گے لیکن آپ کو پہلے کی طرح ڈسٹرب ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ اور ایک پھر وہی ہے جو کہ پہلے ہم نے کیا ہے کہ اس میں جو بندے کو بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے، تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو پھر آپ اس کو سکھا دیں، جو ہی وہ یہ انگزائٹی محسوس کرے تو اس کو وہ ریورس کر دے، گھمائے الٹا، تو ود ان نو ٹائم وہ جو ہے ریلیکس ہو جائے گا۔ اچھا ایک یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ خیالات جو آپ کو آتے ہیں وہ اس کے لیے آپ ایک وقت طے کر لیں کہ اب نہیں، میں شام ایک ٹائم طے کر لیں کہ میں نے شام کو 4 بجے یہ سوچنا ہے، جو ہی خیال ہے نہیں 2-4 بجے سوچوں گا۔ یہ ان پڑھوں کے لیے سوچنا ٹھیک ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس وقت لکھیں، شام کو جو بھی خیالات آپ لکھیں اور اگلے دن ان کو پڑھیں، ایک دن لکھیں ایک دن پڑھیں، تو جتنی دیر لکھیں اتنی دیر پڑھیں، 1 گھنٹہ لگا لیں، آدھا گھنٹہ لگا لیں، جو بھی آپ کو ٹھیک لگے۔ اگر ایک ہی فکر ہے تو ایک ہی فکر میں بار بار لکھیں آدھے گھنٹے کے لیے، اور اگلے دن اس کو بار بار اسی ایک ہی فکر میں بار بار آپ نے پڑھنا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک اور نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو ہی خیال آئے تو کہ آپ اس کو خیال آئے آپ کہیں اسٹاپ کہیں، ساتھ ہی پازیٹیو خیال ذہن میں لائیں، اسٹاپ ساتھ ہی اچھا خیال ذہن میں لائیں۔ اچھا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سچویشن دیں کہ جب بھی وسوسے آئیں تو آپ سانس کو روکیں گے، لمبا سانس لیں، سانس کو روک لیں، روک کے رکھیں جتنی دیر روک سکتے ہیں، اور سچویشن دیں گے نا اس کے ساتھ تو زیادہ افیکٹو ہوگی کہ اس کے بعد پھر وسوسے آپ کو آنا بند ہو جائیں گے، اور اس کی وہ خوب مشق کرے۔ وہ ایک اور ٹیکنیک ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ ٹرانس میں آپ اس کی مشق کرائیں کہ جب بھی آپ کو وسوسے آئیں آپ ایک لمبا سانس لیں، پھر اس کو روکیں، پھر سانس کو چھوڑیں، جب سانس چھوڑیں تو سمجھیں وہ سانس آپ کے جسم سے نکل پاؤں سے باہر نکل رہا ہے، اٹس ویری افیکٹو۔ اور یہ نہیں کہ ایسی یہ باقاعدہ ایسا کلائنٹ محسوس کرتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھیں وہ جتنے بھی خیالات ہیں وہ ایک بلیک بورڈ کے تختہ سے وائٹ بورڈ پر لکھے ہوئے دیکھیں اس کو، اور ایک خیال ہے 2 ہے، جتنے بھی ہیں زیادہ نہیں ہوتے، ایک ہی 2-4 ہی بار بار آتے ہیں، تو اس کو وہ دیکھیں، اور پھر آپ کہیں کہ آپ 2-3 صورتیں پھر کہیں گے دیکھیں اللہ کا ہاتھ اوپر سے آئے گا اس کو مٹا دے گا، یا آپ ڈسٹر لیں اس کو مٹا دیں، بار بار کریں گے تو ایسا خیالات آنے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بڑی ٹیکنیک ہے وہ میں ربڑ بینڈ لانا بھول گیا، وہ آپ سب کو پتا ہوگا، ربڑ بینڈ یہاں بعد لیں کلائنٹ، اسے کہیں کہ جب بھی آپ کو خیال آئے ایسے پکڑ کے زور سے چھوڑیں کلک، اور ساتھ ہی پازیٹیو خیال ذہن میں لائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس خیال کے ساتھ یہ چوٹ کا ایسوسیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو ایسا یہ خیالات آنے بند ہو جاتے ہیں، لیکن جلدی نہیں ہوتے، ایسا ہوتا۔ اچھا ایک میں نے یہ ٹیکنیک یہ کتاب میں خیال نہیں دی، اگر آپ کو obsessive تھاٹس آئیں کلائنٹ سے کہیں کہ وہ اس طرح کریں اپنی انگلی کو، جب خیال آئیں تو ایسی انگلی کو دیکھیں اور اس کو ایسے دیکھتا جائیں 5-10 منٹ۔ بیسک یہ ہوتا ہے کہ اس خیالات سے توجہ کو ہٹانا ہے، ہاں، تو اس کو اچھا یہ مشکل اس میں تھک جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ گھڑی ہے نا، گھڑی کی آپ سامنے رکھیں اور اس کی سیکنڈوں کی سوئی کو دیکھیں، وہ کلائنٹ آپ کا، حتیٰ کہ وہ 5 منٹ دیکھے 4 منٹ، اس کے بعد پھر توجہ ہٹ جائے گی، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جو گھڑی ہے اس کے جو ہندسے ہیں اس کو الٹا، آپ اس کو الٹا پڑھیں، آپ 1 2 3 کے بجائے 12
11 10 اسی ہوتا ہے، توجہ منتشر ہو جاتی ہے اور پھر وہ پہلے کی طرح ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اچھا اس میں ایک ہے کہ کمپلشن میں نسبت آسان ہے، میں دیکھا کمپلشن بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ کمپلشن میں مثال طور پر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں اور آپ کے جی چاہ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں دھو رہا ہوں، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اب وٹرال استعمال کریں 4-5 دفعہ نا، تو جب اس کو استعمال کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب اس سے دوبارہ پوچھیں کہتے نہیں اب میرا زیادہ دل نہیں چاہ رہا۔ نہانے میں یہ بہت افیکٹو ہے یہ ٹیکنیک دونوں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جیسے بتایا تھا کہ وہ سب موڈیلٹیز کو بھی ہیں کہ آپ نہانے کو دل کر رہے ہیں، تصویر بنی ہے، تصویر کو آپ ڈم کریں، ان کلیئر کریں، چھوٹی کریں، کمر کے پیچھے لے جائیں 5 دفعہ، کوشش کریں کہ دونوں کے اگر اکٹھا ملا کریں زیادہ افیکٹو ہے کہ ایک تو تصویر کو ڈم کریں، چھوٹا کریں، بیک پہ لے جائیں، اس کے بعد 5 دفعہ وہ کر لیں، 5 دفعہ ابا وٹال کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یعنی کمپلشن تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک ٹیکنیک اور ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو سنی ہوئی تو ہے، جسے ہم کہتے ہیں اچھا ایک سمپل ٹیکنیک یہ بھی ہے، وہ تو سادہ ہی ہے کہ آپ کلائنٹ سے کہیں ٹرانس میں کہ آپ تصور کریں کہ وہ آپ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے لیکن آپ ریلیکس ہیں، اس کو وہ چند دن ریپیٹ کرے گا، صبح دوپہر شام تو بہتر ہو جائے گا۔ اگلی ٹیکنیک جو ہے جو بہت اہم ہے، 2-3 ٹیکنیکس ہیں جو تقریباً ہر جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں یہی ایک وہ تصویر کو بدلنا، دوسرا ابا وٹال، اور تیسرا ایک ہے سوش پیٹرن، یاد ہے نا آپ کو؟ سوش میں آپ یہ کریں گے کہ مثال کے طور پر میرا ہاتھ دھونے کو دل کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ، ہم ایک تصویر بنائیں گے، اس سے کہیں گے آپ دیکھیں کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، تصویر کو ذرا بڑا کر لیں آپ، اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور آپ ہیں اور وہ اس نے ہاتھ دھوئے جلدی، وہ اس نے ختم کر دیا، وہ تسلی اس کی جلدی ہوگی اور ہی از ویری ہیپی کہ اس کو اپنی ہاتھ پر کنٹرول ہے۔ اور وہ جو بعد والی تصویر اچھے والی، اس کو وہ شرنک کرے، چھوٹا کرتے نقطہ بنا لے، نقطہ بنا کے جو پہلے والی تصویر اس کے درمیان میں رکھے اور پھر شو کر کے اس کو پھیلا دے، اور وہ پہلے والی تصویر کو ڈھانپ لے گا اور پھر اس تصویر کو ڈبل کر لے، اس کو 5 دفعہ آپ استعمال کریں، اس کے بعد پھر آپ اسے کہیں گے کہ آنکھیں کھول دیں، وہ ٹرانس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، پھر اسے کہیں کہ اب آپ دوبارہ سوچو کہ کون سی پکچر بنتی، پہلے والی بعد والی، وہ کہے گا جی بعد والی بن رہی ہے، جب بعد والی بنے گی تو ہوپ فلی اسے یہ بتا دیں کہ ضرورت پڑے گا گھر جا کر بھی استعمال کر لیں آپ، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا۔ ایک ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں نیو بیہیویئر ٹیکنیک، یہ میری کتاب میں نہیں ہے، یہ میں نے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ یہ افیکٹو نہیں، لیکن اب میں نے اس پر مزید پڑھا ہے تو کہتا نہیں یہ افیکٹو ہے۔ اس میں کسی بھی کردار کو، رویے کو بدلنے کے بہت مؤثر ہے۔ اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کلائنٹ دیکھے کہ وہ ایک سنیما ہال کے اندر بیٹھا ہے اور جو اس کا اب بیہیویئر ہے اس پر مشتمل ایک وہ فلم دیکھے گا اپنی، جو اب رویہ جو اس کو پسند نہیں ہے وہ فلم دیکھے گا، جب مکمل ہو جائے وہ اشارہ کرے، اب ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ چلائیں اور فلم کو ایڈٹ کریں اور اس کو اچھا کریں جیسا آپ چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں جو وہ نہیں کر رہا تو وہ اس کو ایڈٹ کرتا جائے گا، ٹھیک کرتا جائے گا، پھر جب وہ کہے گا جی ہاں اب مکمل ہوگی تو پھر ہم اسے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنی اس نئے بیہیویئر سے مطمئن ہیں؟ پوری طرح کہتا ہاں میں مطمئن ہوں، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ فلم چلائیں، جو ہی چلائیں اس کے اندر جمپ کر جائیں اور آپ وہی بن جائیں گے، اور پھر پوری فلم دیکھیں، اس کو 5 دفعہ ریپیٹ کر دیجیے گا، اور یہ بہت دونوں اگر دونوں سوئچ اور یہ نیو بیہیویئر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹیکنیک ہے یہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گی۔ اور اس کو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی تھاٹس کے لیے بھی، آپ کو تھاٹس آ رہے ہیں اور آپ ڈسٹرب ہیں، دوسری طرف آپ سوئچ کریں، فلم بنائیں، آپ تھاٹس آ رہے ہیں ڈسٹرب نہیں ہے، اس کو یہاں نقطہ وغیرہ یہاں رکھ کے پھیلا دیں، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں استعمال کریں لیکن ان کا کوئی نقصان الحمدللہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی، اس کے ساتھ آپ سجیشن بھی دیں گے کہ یہ خیالات آپ کو آئیں گے۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ خیالات اگر کلائنٹ دبائے گا تو یہ عموماً بندہ زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، خیالات کو آنے دیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو کہ پھر وہی بات جو ہے کہ آپ، یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے جس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اچھے خیالات لائیں، اچھے واقعات کو ریکال کریں، اس کو سپن کریں، گھمائیں، اور ساتھ ہی فضول خیالات کے بارے میں سوچیں، آپ گھمائیں فضول خیالات میں سوچیں۔ جب اس کو 8-10 دفعہ ریپیٹ کریں گے فضول خیالات تو آئیں گے لیکن آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ اس کو یہ بہت اہم ٹیکنیک ہے۔
اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہی آپ کو خیالات آئیں، ہر وقت نہیں آتے، کس وقت آتے ہیں، تو فوری طور پر آپ مصروف کر لیجئے گا. آپ کوئی کام کرنے لگے، کتاب پڑھنا شروع کر دیں، واک کریں، موسیقی سننا شروع کر دیں، مطالعہ کریں. یہ کم از کم پھر وہ 15 منٹ وہ یہ چیز کرتے رہیں، اس کے بعد پھر وہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ اس کو بہت اچھا ہے، اٹس ویری سمپل، کہ جب بھی آپ کو خیالات آئیں اپنی ساری توجہ اپنی سانس پر مرکوز کریں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو کلائنٹ سے کہیں کہ آپ پریکٹس کریں، رات کو 10 منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے اپنی ساری توجہ اپنی سانس پر مرکوز کرنی ہے. وہ بہت مشکل ہے، توجہ بار بار ہٹتی ہے. اور جب وہ بالکل یہ سیکھ لے کہ میں نے توجہ مرکوز کرنی ہے، پھر جو ہی خیالات آئے وہ اپنی توجہ سانس پر مرکوز کرے گی تو توجہ ادھر سے دھیان ہٹ جائے گا، وہ ریلیکس ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے ایک اور ٹیکنیک ہے. بعض بات یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسے کہیں کہ سوچے اپنے پرابلم کے بارے میں، کیا اس کی کوئی تصویر بن رہی ہے. اگر تصویر بن رہی ہے تو تصویر کو آپ چینج کر دیجیے گا، اس کو گھمائیں، اس کو چھوٹا کریں، ڈم کریں، کمر کے پیچھے لے جائیں یا اس کو پھونکے مار کے دور کر دیں. جب یہ کریں گے انشاءاللہ پھر وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. ایک آخری طریقہ جو ہے یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے ابھی چند دن پہلے سیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا گلا دبا دوں یا میں ماں کو گندی گالی دے دوں. تو اس طرح کے جب خیال آئے نا تو کلائنٹ کو کہیں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو گالی دوں. یہ دل میں ریپیٹ کرے، وہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا گلا دبا دوں. اس کو جب بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ایسا صحیح خیال کرنا ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم ٹیکنیک ہے، اس کو ضرور، میری کتاب میں نہیں ہے یہ، تو اس کو آپ ضرور کہیں نوٹ کر لیجیے گا.